فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں صبا جعفر اور یوٹیوب چینل کاشانہ بصیرت کے لیے قرآن مجید کی تفسیر کوثر کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں، جس کے مفسر جناب محسن علی نجفی صاحب ہیں۔ آج ہم آغاز کریں گے سورہ احقاف سے۔ سورہ احقاف، اس سورۃ المبارکہ کا نام آیت وَاذْکُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ آیت نمبر 21 سے ماخوذ ہے۔ بعض اہل قلم کی رائے ہے کہ یہ سورہ سن 1062 میں حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام کی رحلت اور شعب ابو طالب میں 3 سالہ محاصرے کے بعد نازل ہوئی۔ قرأت کوفی میں حامیم ایک مستقل آیت ہے۔ یہ قرأت چونکہ عارف اسرار قرآن امیر المومنین علیہ السلام کی روایت ہے، لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام حامیم کے رموز سے واقف ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے۔ ابن عباس اور قتادہ کے مطابق آیت قل ارائیتم ان کان من عند اللہ مدنی ہے، اور بعض کے نزدیک آیت فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسول آیت نمبر 35 کا پارٹ، اور آیت ام یقولون افتراہ یہ بھی پارٹ ہے آیت نمبر 8 کا۔ یہ آیات بھی مدنی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ حامیم، اس کتاب کا نزول بڑے غالب آنے والے حکمت والے اللہ کی طرف سے ہے۔ اس آیت کی تفسیر پہلے ہی بیان ہو چکی ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کو برحق اور ایک معینہ مدت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو لوگ کافر ہو گئے ہیں وہ اس چیز سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس کی انہیں تنبیہ کی گئی تھی۔ تفسیر آیات میں کہتے ہیں ما خلقنا السماوات والارض، اللہ نے کل کائنات کو بے مقصد خلق نہیں فرمایا، بلکہ اس کی تخلیق حق اور حقیقت پر مبنی ہے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ حجر کی آیت نمبر 85، سورہ روم کی آیت نمبر 8۔ نمبر 2، والذین کفروا اما انذروا معرضون، جس چیز کی تنبیہ کی گئی تھی وہ یہی تھی کہ یہ کائنات بے مقصد خلق نہیں ہوئی، اس کی غرض و غایت آخرت کے دن ظاہر ہوگی، جہاں عدالت الہی میں حاضر ہو کر اس غرض خلقت کا جواب دینا ہوگا۔ لیکن کافر اس آخرت کو نہیں مانتے جس پر اس کائنات کی تخلیق کی حقانیت کا دار و مدار ہے۔ قل ارأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين۔ کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ جنہیں اللہ کے سوا تم پکارتے ہو مجھے بھی دکھاؤ انہوں نے زمین کی کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا کوئی باقی ماندہ علمی ثبوت میرے سامنے پیش کرو۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1،
قل ارائیتم، یہ ترکیب ہمیشہ اخبرونی کے معنوں میں ہے، یعنی مجھے بتاؤ۔ نمبر 2، ارونی ماذا خلقو، یہ بات ذہن میں رہے کہ کائنات خلق کرنے والا اور چلانا تدبیر کے دو الگ الگ سرچشمے نہیں ہو سکتے کہ ایک ہستی خلق کرے اور دوسری ہستی تدبیر کرے۔ قرآن نے بڑی شد و مد، تکرار اور پوری وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ جس نے کائنات کو خلق کیا ہے وہی اس کی تدبیر کر سکتا ہے، چلا سکتا ہے۔ مشرکین جن ہستیوں اور بتوں کی طرف تدبیر کائنات کی نسبت دیتے تھے، ان سے یہ کہا جا رہا ہے پھر ان کی طرف سے خلق بھی ہونا چاہیے۔ مشرکین خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ خلق کا کام صرف اللہ کر سکتا ہے، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تو پھر یہ کہاں الٹے جا رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے کہ تخلیق میں بھی کسی غیر اللہ کا کردار ہے تو فرمایا ارونی ماذا خلقو، مجھے دکھاؤ زمین میں انہوں نے کیا خلق کیا ہے، یا آسمان کی تخلیق میں ان کا کیا حصہ ہے۔ اس کے اسبات کے لیے دو علمی مصادر کا ذکر فرمایا۔ نمبر 3، ایتونی بے کتابن، یہ ایک علمی مصدر کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، جیسے توریت اور انجیل۔ ان میں بھی کسی غیر اللہ کی پرستش یا ان کے خالق ہونے کا ذکر ملتا ہو تو پیش کرو، چنانچہ وہ وحی اور رسالت کے قائل نہیں ہیں۔ نمبر 4، او اسارت من علم، دوسرا مصدر وہ منقول و مصور علم ہے جو مصادر وحی سے مربوط ہو، جسے اسلامی اصطلاح میں سنت کہتے ہیں۔ چنانچہ اسلام میں علمی مصادر انہی دو مصادر پر منحصر ہے، کتاب اور سنت، اور سنت کی سند اطرت ہے۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے وَأَسَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ فَإِنَّمَا أَنِي بِذَلِكَ عِلْمَ اوصیاء الانبیائی، اور اسارت من علم سے انبیاء کے اوصیاء کا علم مراد لیا گیا ہے۔ اس آیت سے ضمناً یہ بات واضح ہو گئی کہ تمام ادیان میں دینی مآخذ و مصادر دو ہیں، کتاب اور جس نبی پر کتاب نازل ہوئی ہے اس سے منقول سنت۔ مشرکین رسالت کو قبول نہیں کرتے۔ جب ان دونوں مصادر کو تم مانتے نہیں ہو تو تمہیں کس نے بتایا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ کہ جواب میں وہ یہی کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين۔ اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکیں بلکہ جو ان کے پکارنے سے بے خبر ہوں۔ اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی پرستش سے انکار کریں گے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں نمبر 1، ومن اضلوا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے اپنی توقعات وابستہ کرنا اور اس غیر اللہ کی عبادت کرنا گمراہی کی انتہائی منزل ہے، جس سے بڑھ کر کوئی گمراہی نہیں ہو سکتی، چونکہ ان غیر اللہ کا حال یہ ہے۔ نمبر 2، لا یستجیبو لہو الی یوم القیامتی، قیامت تک اسے پکارتے رہو تو وہ اسے جواب نہیں دے گا۔ الی یوم القیامتی سے مراد ہدایت بتانا ہے کہ کبھی بھی اس کی طرف سے جواب نہیں آ سکتا۔ وہ معبود اس قسم کے ہیں کہ وہ جواب دے ہی نہیں سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، چونکہ وہ غیر اللہ اس کی پکار کا علم ہی نہیں رکھتا کہ کوئی اسے پکار رہا ہے۔ اگر یہ غیر اللہ جامد اور بے جان بت ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ تو اس کی پکار سننے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے، اور اگر وہ غیر اللہ فرشتے اور مقدس ہستیاں ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام تو وہ بھی ان کی پکار کا علم نہیں رکھتے۔ چونکہ وہ معبود حقیقی نہیں ہیں لہٰذا معبود کی حیثیت سے ان کی پکار اور عبادت وصول نہیں کرتے۔ چنانچہ اگلی آیت میں فرمایا ہے کہ یہ معبود ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ
کانو لہم آدان، جب قیامت کے دن وہاں ان کے ساتھ محشور ہوں گے تو یہ معبود ان کی کسی قسم کی مدد کرنے کی جگہ ان سے دشمنی کریں گے۔ چونکہ یہ مشرک دشمن خالق ہے، لہٰذا خدا کے برگزیدہ بندے بھی ان کے دشمن ہوں گے۔ وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ کافرین، وہ معبود ان کی عبادت سے بے خبر ہوں گے، لہٰذا قیامت کے دن وہ اس عبادت کا انکار کریں گے جو یہ مشرک دنیا میں بجا لاتا رہا ہے، چونکہ وہ ہستیاں نہ معبود تھیں، نہ یہ حرکات جو اس مشرک سے صادر ہوتی رہی ہیں وہ عبادات تھیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو جب حق ان کے پاس آ جاتا ہے تو کفار کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، جب ان مشرکین کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور دلالت کرنے والے واضح دلائل پڑھ کر سنائے جاتے ہیں جن سے رسول کی دعوت کا برحق اور مطابق واقع ہونا ثابت ہو جاتا ہے، تو نمبر 2، قال الذین کفروا للحق، ان کافروں نے اس حق اور واقع کو خلاف واقع اور خلاف حق کہہ دیا۔ اس کے لیے بہانہ یہ بنایا کہ یہ جادو ہے، چونکہ جادو برحق نہیں ہوتا، وہ اس بات سے بھی آگاہ تھے کہ یہ پیغام جادو کے اوصاف کا حامل نہیں ہے۔ ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا هو اعلم بما تفیضون فیہ کفا بہ شہیدا بینی وبینکم وہو الغفور الرحیم۔ کیا یہ کہتے ہیں اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ کہہ دیجئے اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم میرے لیے اللہ کی طرف سے بچاؤ کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ تم اس قرآن کے بارے میں جو گفت و شنید کرتے ہو اس سے اللہ خوب باخبر ہے، اور میرے درمیان اور تمہارے درمیان اس پر گواہی کے لیے وہی کافی ہے، اور وہی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تشریحی کلمات میں کہتے ہیں تفیضون، فے یہ زوات، افاظو فی الحدیث محاورہ مستعار ہے جس کے معنی باتوں میں مشغول ہونے اور چرچا کرنے کے ہیں۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، ام یقولون افتراہ، مشرکین کی طرف سے انکار رسالت کا لازمہ یہی ہے، انکار رسالت کا لازمہ یہی ہے کہ وہ اس قرآن کو اللہ کی طرف سے وحی نہیں سمجھتے، بلکہ وہ قرآن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساختہ سمجھتے تھے۔ اس صورت کو سامنے رکھ کر یہ حقیقت بیان فرما رہا ہے۔ نمبر 2، قل ان افتریتہ، اگر میں نے اللہ پر افطرا باندھا ہے تو میں اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکوں گا، فلا تملکون لی، تم مجھے نہیں بچا سکتے، اور اگر تم افطرا باندھتے ہو تو تم اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکو گے، میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ نمبر 3، ہوا عالم بما تفیضون، اللہ تمہاری آپس کی گفت و شنید سے آگاہ ہے، جس میں تم کبھی رسول کو ساحر کہتے ہو، کبھی افطرا باز اور کبھی مجنون کہتے ہو۔ نمبر 4، کفا بہ شہیدم بینی و بینکم، ہمارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، جو میری صداقت اور تبلیغ کی گواہی دے گا اور تمہارے انکار اور کفر کی گواہی دے گا۔ نمبر 5، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اپنے کفر و انکار کے باوجود اگر تم کفر چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کا بہت وسیع دامن تمہیں قبول کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين۔ کہہ دیجئے میں رسولوں میں انوکھا رسول نہیں ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو صرف واضح طور پر تنبیہ کرنے والا ہوں۔ تشریحی کلمات میں کہتے ہیں بدعن، بے دال این، بدا بے دال
این الف نیا نرالا. یہ لفظ اسم فاعل اور اسم مفعول دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. تفسیر آیات میں کہتے ہیں نمبر 1 ما کنتم بدن. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کے منکرین یہ کہتے تھے وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوتا تاکہ اس کے ساتھ تنبیہ کر دیا کرے، یا اس کے لیے کوئی خزانہ نازل کر دیا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھا لیا کرتا. ان کے جواب میں فرمایا آپ کہہ دیں میں کوئی نرالا رسول نہیں ہوں کہ میں پہلی بار کسی انسان کی شکل میں رسول بن کر آیا ہوں. میری طرح کے رسول پہلے اور بھی آئے ہیں جو کھاتے پیتے تھے. کسی رسول کے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں آیا. نمبر 2 ما ادری ما یفعلو. میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. اس میں بذات خود وحی سے ہٹ کر علم غیب کی نفی ہے. اگر مجھ پر وحی نازل نہ ہوتی تو میں خود یہ بھی نہیں جان سکتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وحی کی صورت میں علم کی حد بندی کا ذکر نہیں ہے. نمبر 3 ان اتبعو الا ما یوحا الیہ. میرے علم کا ماخذ وہی ہے. میں اللہ کا رسول ہوں. میرے علم کا منبع اور ماخذ خدا ہے، اور خدا وہی کے ذریعے مجھے علم عنایت فرماتا ہے. میرے رسول ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ میں اللہ سے ہٹ کر استقلالی طور پر سب کچھ ہوں. 4 وما انا الا نذیر مبین. میں صرف تنبیہ کرنے والا ہوں. ابدی گمراہی میں جانے کے بارے میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں. اس تنبیہ کے بارے میں مجھ پر پوری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. قل ارأيتم إن كان من دون الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کیا ہو، جبکہ بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کتاب پر گواہی دے چکا ہے اور پھر وہ ایمان بھی لا چکا ہو، اور تم نے تکبر کیا ہو تو تمہارا کیا بنے گا؟ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. تفسیر آیات میں کہتے ہیں نمبر 1 قل ارائیتم. کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ تمہارا کیا حال ہوگا اگر فی الواقع یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہونے کے باوجود تم نے انکار کیا ہے. نمبر 2 وشاہد شاہد. اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس قرآن کی ہم مضمون کتاب توریت کے مندرجات کی گواہی دینے کے بعد اس قرآن پر ایمان لے آیا. نمبر 3 علی مثلہ سے مراد مثل قرآن ہے یعنی توریت، چونکہ غیر محرف توریت تصور توحید، رسالت، آخرت اور احکام میں قرآن کی مانند مضامین کی حامل ہے، لہذا حقیقی توریت پر ایمان لانے والا قرآن پر بھی ایمان لے آئے گا. ممکن ہے کہ توریت کا شاہد قرآن کا مومن اس لحاظ سے بنے گا چونکہ توریت میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی باوسا خبر دی گئی ہے. جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی کہلاتے ہیں، جن کا ذکر وہ اپنے ہاں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. اکثر مفسرین نے اس روایت کو اختیار کیا ہے کہ شاہدہ شاہدن سے مراد یہودی عالم عبداللہ بن سلام ہیں جنہوں نے قرآن کو توریت کے مطابق پا کر اسلام کو قبول کیا تھا. عبداللہ بن سلام نے مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے 2 سال قبل اسلام کو قبول کیا. مفسرین نے اس بارے میں یہ موقف اختیار کیا کہ سورہ احقاف مکی ہونے اور اس آیت کے مدنی ہونے میں کوئی منافات نہیں ہے. قرآن میں ایسے نظائر زیادہ ہیں کہ سورہ مکی ہو اور آیت مدنی ہو. اس کے باوجود بعض حضرات کو آیہ مودت کے مدنی ہونے میں تعمل ہے. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ. جو لوگ کافر ہو گئے
وہ ایمان لانے والوں میں سے کہتے ہیں اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف جانے میں ہم سے سبقت نہ کر جاتے، اور چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہ پائی اس لیے وہ کہیں گے یہ تو وہی پرانا جھوٹ ہے۔ تفسیر آیات میں کہتے ہیں کہ قرآن کے مشرکین رائے عامہ کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر قرآن کسی معقولیت پر مشتمل ہوتا تو معاشرے کے اہل الرائے اس پر ایمان لے آتے، اور یہ چند سادہ لوح سطحی سوچ کے لوگ اس پر ایمان لانے میں پہل نہ کرتے۔ نمبر 2، وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا، چونکہ ہم نے نہیں مانا لہٰذا یہ خیر اور مبنی برحق نہیں ہے، بلکہ پرانا جھوٹ یعنی اساطیر الاولین داستان ہائے پارینہ ہیں، لہٰذا تم اسے مسترد کر دو۔ ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين۔ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت تھی، اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو عربی زبان میں کتاب موسیٰ کی تصدیق کرنے والی ہے تاکہ ظالموں کو تنبیہ کرے اور نیکی کرنے والوں کو بشارت دے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں قرآن بھی رسول کی طرح نرالا نہیں ہے۔ قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب توریت بھی انہی حقائق کی طرف دعوت دینے کے لیے رہنما اصول بیان کر چکی ہے جو لوگوں کے لیے باعث رحمت تھے۔ قرآن بھی انہی رہنما اصولوں کی طرف دعوت دیتا ہے۔ نمبر 2، وہذا کتاب مصدق، یہ قرآن اسی توریت کا تسلسل ہے۔ توریت میں بیان شدہ حقائق کی تصدیق و تائید کرتا ہے، تو یہ لوگ صرف قرآن کی تکذیب نہیں کر رہے بلکہ ایک سلسلے اور ایک الہی نظام رسالت کی تکذیب کر رہے ہیں۔ نمبر 3، لساناً عربین، قرآن کی زبان عربی رکھی ہے تاکہ ان ظالموں کی تنبیہ ہو جائے جو شرک و کفر اور تکذیب کے مرتکب ہیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون۔ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر استقامت دکھائی، ان کے لیے یقیناً نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ لوگ جنت والے ہوں گے جو ہمیشہ اسی میں رہیں گے ان اعمال کے صلے میں جو وہ بجا لایا کرتے تھے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں نمبر 1، ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان منکرین اور مشرکین کے مقابلے میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو ربوبیت میں توحید کے قائل ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو رب سمجھتے ہیں۔ آیت کے جملے کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 30۔ نمبر 2، فلا خوف علیہم، اللہ کی ربوبیت کے اقرار و عقیدے کے بعد مرتے دم تک اس میں کسی قسم کا انحراف نہ کرنے والوں کے لیے 2 اہم خوشخبریاں ہیں۔ خوف نہ ہونا یعنی کسی آنے والے کا خوف نہ ہوگا، یعنی قیامت کے دن یہ لوگ امن و سکون میں ہوں گے۔ فضائے اکبر کے دن بے خوفی کی حالت میں ہونا بہت بڑی خوشخبری ہے۔ نمبر 3، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ غم کسی مطلوبہ چیز کے فقدان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے ماضی میں کوئی ایسا عمل نہیں کیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ ابدی زندگی کا خسارہ اٹھائیں۔ نمبر 4، اولئک اصحاب الجنتی، وہ اپنے عقیدہ توحید اور استقامت کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے جنت میں ہوں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة
قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ پر احسان کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے تکلیف سہ کر اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور تکلیف اٹھا کر اسے جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 ماہ لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ رشد کامل کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو کہنے لگا، پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جس سے تو نے مجھے اور میرے والدین کو نوازا، اور یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے اور میری اولاد کو میرے لیے صالح بنا دے۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَلَدِهِ إِحْسَانًا، سورہ عنکبوت آیت نمبر 8 اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 میں اس کی تشریح ہو گئی ہے۔ قرآن مجید میں والدین پر احسان کو خود اللہ تعالیٰ کے حق عبودیت اور نفی شرک کے بعد سب سے اہم فریضے کے عنوان سے ذکر فرمایا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 151 میں فرمایا، اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، تم لوگ کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ اور والدین پر احسان کرو۔ یہاں نفی شرک کا ذکر ہے جو انسان پر عائد ہونے والے حق عبودیت میں سب سے اہم ترین ہے۔ اس کے بعد وبالوالدین احسانہ کا ذکر بتاتا ہے کہ اللہ کی توحید کے بعد والدین پر احسان کا درجہ آتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اس آیت میں بھی توحید کے بعد والدین پر احسان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا تقاضا یہی ہے جسے اللہ نے اپنے اوپر واجب کر دیا ہے۔ کتب علی نفسہ رحمتہ، اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر دیا ہے۔ آنے والی نسل کا تحفظ فطرت میں ودیت فرمایا، چونکہ نومولود بچہ نہایت بے بس ہوتا ہے، اور جانے والی نسل کا تحفظ شریعت میں ودیت فرمایا اور اپنی توحید کے بعد کا درجہ عنایت فرمایا۔ حملتہ امہ کرہا، والدین کے ذکر کے بعد خصوصی طور پر ماں کے 3 احسانات کا ذکر ہے۔ پیٹ میں اٹھانے کی مشقت برداشت کرنا، نمبر 2، پھر بڑی مشقتوں کے ساتھ جننا، پھر 2 سال تک اسے دودھ پلانا۔ حمل کے دنوں میں بچہ ماں کا رحم چیر کر ماں کے جسم سے اتصال قائم کرتا ہے تاکہ ماں کا خون اپنے وجود میں منتقل کرے اور نشو و نما حاصل ہو، جو ماں کے لیے نہایت مشقت کا عمل ہے، مگر یہ ماں ہے جو اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا محسوس نمونہ، جو اپنی جان پر بھی کھیل جاتی ہے اور اپنے بچے کو تحفظ اور پیار و محبت فراہم کرتی ہے۔ نمبر 3، وضعتہ کرہا، اور تکلیف اٹھا کر اسے جنا۔ بچے کی ولادت کے موقع پر ماں کو جو مشقت اٹھانی پڑتی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، لیکن یہ ماں ہے جو اس مشقت کو پورے صبر و حوصلے کے ساتھ قبول کرتی ہے، اور جیسے ہی بچہ دنیا میں آ جاتا ہے ماں ان تمام مشقتوں کو بھول کر اپنے لخت جگر کی طرف تمام تر توجہات مبذول کرتی ہے۔ ماں اگرچہ ولادت کی مشقت و آلام سے ابھی دوچار ہے مگر اسے ہرگز اپنی فکر نہیں۔ ماں بچے کی رونے کی آواز سن کر ماں کا پورا وجود مہر و محبت میں بدل جاتا ہے۔ مہر بھی محبت کو ہی کہا جاتا ہے۔ ماں اپنے درد کو ہی نہیں اپنے وجود تک کو بھول جاتی ہے، اپنا وجود اپنے بچے کے وجود میں اتار دیتی ہے
اور اپنے وجود سے ہاتھ اٹھا لیتی ہے۔ یہ ہے رحمت الہی کا مظہر اور زمین میں اللہ کی مہربانی کی نمائندگی۔ نمبر 3، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرن، اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 ماہ لگ جاتے ہیں۔ یہ 30 ماہ وہ دورانیہ ہے جسے انسان کی زندگی کا بے بس ترین دورانیہ کہہ سکتے ہیں۔ 2 سال کے بعد بچہ اپنے مافیوز ضمیر کا اظہار کر سکتا ہے، چل پھر سکتا ہے۔ ماں ہی وہ مہربان ذات ہے جس نے صبر آزما مشقتوں کو برداشت، رات کی نیندوں کا سکون برباد کر کے اس بچے کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل بنایا۔ پھر بھی ہنوز یہ بچہ مہر مادری کا محتاج ہے۔ یہ وہ مہر و محبت ہے جس پر اس بچے کی شخصیت کا اعتدال موقوف ہے۔ اس مہر مادری سے محروم ہونے کی صورت میں یہ بچہ غیر معتدل، غیر مہذب، درندہ صفت بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد پر ماں کا حق باپ کی نسبت 3 گنا زیادہ ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، میں کس پر احسان کروں؟ فرمایا اپنی ماں پر۔ پھر کہا پھر کس پر؟ فرمایا اپنی ماں پر۔ کہا پھر کس پر؟ فرمایا اپنی ماں پر۔ کہا پھر کس پر؟ فرمایا اپنے باپ پر۔ اس آیت سے حمل کی کم از کم مدت کا استنباط ہوتا ہے۔ چونکہ دودھ چھڑانے کی مدت قرآن کے صراحت کے مطابق 2 سال ہے، 30 ماہ میں سے 24 مہینے منفی کر دیے جائیں تو حمل کی مدت 6 ماہ رہ جاتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر اور الاحکام حساس میں آیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت عثمان کی عدالت میں بیان دیا کہ میرے ہاں 6 مہینے میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ حضرت عثمان نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم صادر کیا تو حضرت علی علیہ السلام کو علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان سے فرمایا، یہ کیا کیا؟ کہا 6 مہینے میں کیا بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ فرمایا کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا پڑھتا ہوں۔ فرمایا اللہ کا یہ فرمان سننے کا اتفاق نہیں ہوا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرن، اور فرمایا حولین کاملین، 2 سال کامل دودھ پلانا ہے تو 6 مہینے حمل کی مدت رہ جاتی ہے۔ تو اب حضرت عثمان نے کہا کہ میں یہ بات نہیں سمجھ سکا۔ پھر حکم دیا کہ اس عورت کو پیش کیا جائے۔ معلوم ہوا وہ سنسار ہو چکی تھی۔ اس آیت سے رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مدت کا بھی تعین ہوتا ہے جو 2 سال ہے۔ اس مدت کے گزرنے کے بعد اگر کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلائے تو اس پر رضاعت کے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ چنانچہ حدیث میں ہے لا رضاء بعد فطام، 2 سال میں دودھ چھڑانے کی مدت گزرنے کے بعد رضاعت غیر مؤثر ہے۔ اس سے رضاعت الکبیر کی حضرت عائشہ کی روایت جو سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، اس آیت کے ساتھ متصادم ہے۔ نمبر 4، حتی اذا بلغ اشدہ، قرآن نے اشد کا لفظ بلوغ کے لیے استعمال فرماتا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کے مال کے نزدیک نہ جانا مگر ایسے طریقے سے جو یتیم کے لیے بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی رشد کو پہنچ جائے۔ لہٰذا رشد عقلی کو کہتے ہیں بچہ اس حد تک رشید ہو جائے کہ نفع نقصان کو سمجھنے لگ جائے۔ اس طرح رشد عقلی کی ابتدا ہے اور اس کی تکمیل 40 میں ہوتی ہے۔ نمبر 5، وَبَلَغَ 40 سَنَةً، 40 سال کا ہونے پر اس کی رشد عقلی مکمل ہو جاتی ہے اور اپنے ماضی اور آئندہ سے مربوط حقائق کا ادراک کر سکتا ہے۔ اس کی رشد عقلی کمال کو پہنچنے کی وجہ سے قدروں کو سمجھنے وہ لگتا ہے۔ نمبر 6، قال ربی اوزینی، اب وہ اپنی زندگی کے ماضی کی قدروں کو یاد کرنے لگ جاتا ہے اور ان نعمتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر کی ہیں، اور ساتھ والدین کے احسانوں کا خیال آنا شروع ہو جاتا ہے چونکہ اب تو وہ خود بھی صاحب اولاد ہو چکا ہوگا۔ نمبر 7، وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اپنے مستقبل کا خیال آتا ہے، نیک عمل کی توفیق کی خواہش ہوتی ہے، اور انسان کی ہوشیاری کی علامت
आखिरत की फ़िक्र है। चुनांचे हदीस में आया है अल-मोमिन कैस, मोमिन होशियार होता है। एक और हदीस में आया व इन्नमल कैसु कैसुल आखिरा, और आखिरत के लिए समझदार होना ही समझदारी है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि जब इंसान 40 की उम्र को पहुंच जाता है तो आसमान से एक मनादी निदा देता है, रवानगी नज़दीक है, ज़ादे राह तैयार कर लो। नंबर 8 व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, औलाद के सालेह होने की दुआ इस अक्ल शऊर की अलामत है कि आकिल इंसान अपनी ज़िंदगी के बाद अपनी औलाद के ज़रिए अपने वजूद और सालेह आमाल का दवाम चाहता है। हदीस में यह आया है कि जब इब्ने आदम मर जाता है तो इसके अमल का सिलसिला बंद हो जाता है सिवाय 3 चीज़ों के: नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे, वो इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाए, और सदक़े जारिया। नंबर 9 इन्नी तुब्तु इलैक, समझदारी की एक अलामत ये भी आ गई कि अपनी कोताहियों की तरफ मुतवज्जा होना शुरू हो गया, वरना जवानी की रऊनत में इंसान को अपनी गलतियों का एहसास तक नहीं होता, लेकिन अक्ल शऊर के पुख्ता होने पर वो गलतियों से तौबा व अनाबत की तरफ आ जाता है। नंबर 10 व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, मैं तस्लीम व रज़ा की मंजिल पर हूँ, तेरे हर हुक्म को तस्लीम करता हूँ। अहम नुकात। नंबर 1 तौहीद के बाद वालिदैन पर एहसान का जिक्र काबिल तवज्जा है। नंबर 2 माँ का हक़ बाप से 3 गुना ज़्यादा है। नंबर 3 कम अज़ कम मुद्दत हमल 6 माह है। नंबर 4 2 साल रज़ाअत की मुद्दत है। नंबर 5 रुश्द अक़ली की सूरत में इंसान मुकाम शुक्र पर फाइज होता है। नंबर 6 नेक अमल और नेक औलाद की दुआ करनी चाहिए। أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد صدق الذي كانوا يوعدون। ये वो लोग हैं जिनके बेहतरीन आमाल को हम कबूल करते हैं और उनके गुनाहों से दरगुजर करते हैं। ये अहले जन्नत में शामिल होंगे इस सच्चे वादे के मुताबिक जो इनसे किया जाता रहा। तफसीर आयात में कहते हैं नंबर 1 उलाइकल लजीना, जब लोग रुश्द अक़ली को पहुँच जाते हैं तो आला कदरों के मालिक और मुकाम शुक्र पर फाइज हो जाते हैं, अपने वालिदैन पर होने वाली नेमतों का भी ये शुक्र अदा करते और रज़ाए रब के ख़्वाह हो जाते हैं। इन औसाफ के मालिक लोगों में वो खूबी आ जाती है जिसकी वजह से इनके आमाल में हुस्न आता है, यहाँ से कबूल अमल की मंजिल आ जाती है। नंबर 2 व नतजावज़ु अन सय्यआतिहिम, इन कदरों के मालिक से अगर गुनाह भी सरजद हो जाते हैं तो इनके आमाल के हुस्न में ये खूबी भी है कि गुनाहों के टिकने नहीं देते। इन्नल हसनाती युज़हिब्न सय्यआत, नेकियां बेशक बुराइयों को दूर करती हैं। नंबर 3 फ़ी अस्हाबिल जन्नती, जब अमाल कबूल और गुनाह दूर होंगे तो जन्नत उनकी मंजिल होगी। नंबर 4 वादस सिद्क़, ये जन्नत अल्लाह का वो वादा है जो सच्चा है, ये वो वादा है जो अल्लाह ने ऐसे नेक अमल करने वालों के साथ कर रखा है। अहम नुकात में कहते हैं नंबर 1 आमाल उन लोगों के कबूल होते हैं जो शुक्र इलाही की कदरों को जानते हैं। नंबर 2 इन कदरों के मालिक लोगों के गुनाह भी माफ हो जाएंगे। वल्लज़ी क़ाल लिवालिदैहि उफ़्फ़िल लकुमा अतइदानिनी अन उख़रिज वक़द ख़लतिल क़ुरून मिन क़ब्ली वहुमा यस्तगीथानिल्लाह वैलक आमिन इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ फ़यक़ूलु मा हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। और जिसने अपने वालिदैन से कहा तुम दोनों पर उफ हो, क्या तुम दोनों मुझे डराते हो कि मैं कब्र से फिर निकाला जाऊंगा, जबकि मुझसे पहले बहुत सी नस्लें गुजर चुकी हैं, इनमें से कोई वापस नहीं आया।
اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہوئے اولاد سے کہتے تھے تیری تباہی ہو، تو مان جا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے یہ تو صرف اگلوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1 والذی قال لی والدہ افن لاکما، اس شخص کا ذکر ہے جو انسانی قدروں کا حامل نہیں ہے، اس کا اپنے والدین کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے۔ وہ والدین جو اسے ابدی ہلاکت سے بچانا چاہتے ہیں اور ایمان بآخرت کی دعوت دیتے ہیں۔ نمبر 2 تو یہ قدروں سے محروم شخص اپنے والدین کی اس محروم محبت پر مبنی دعوت کو ٹھکراتے ہوئے کہتا ہے اتا اداننی ان اخرجا، مجھے اس بات سے ڈراتے ہو کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا، کسی حساب کتاب کا سامنا ہوگا۔ وقد خلت القرون من قبلی، ایک نہیں کئی نسلیں گزر چکی ہیں، آج تک کوئی ایک شخص دوبارہ زندہ ہوا ہے نہ آئندہ زندہ ہوگا۔ نمبر 3 وہما یستغیثان اللہ، مہربان والدین اس سرکش اور گستاخ فرزند کی ہدایت و نجات کے لیے اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس فرزند کو راہ راست پر لانے میں ہماری مدد فرما، مگر بیٹے میں اس بات کی اہلیت نہیں ہے کہ اس کے بارے میں والدین تک کی دعا قبول ہو۔ نمبر 4 ویلکا آمن ان وعد اللہ حق، اے بیٹا ایمان لے آ، اللہ کا وعدہ قیامت برحق ہے، اس دنیا میں کوئی دوبارہ واپس نہیں آئے گا، نہ اللہ نے ایسا کوئی وعدہ کیا ہے، وعدہ آخرت کا ہے، مگر بیٹا اپنی گمراہی پر اڑا ہوا ہے اور کہتا ہے۔ نمبر 5 فَيَقُولُ مَحَاذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، دوبارہ زندگی کی کہانی داستان ہائے پارینہ ہے جو کسی حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ تفسیر ابن کثیر و دیگر تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ جب معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لینے کا حکم نامہ مروان کو لکھا تو عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا تم نے خلافت کو ملوکیت بنا دیا کہ اپنے بیٹے کے لیے بیعت لینے لگے ہو۔ تو مروان نے کہا لوگوں یہ وہی آدمی ہے جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، والذی قال لولدہ اف لکما۔ حضرت عائشہ کو یہ خبر ملی تو غصے میں آ کر کہا کہ یہ آیت عبد الرحمن کے بارے میں نہیں ہے، اگر چاہوں تو کہہ سکتی ہوں کہ کس کے بارے میں ہے، لیکن اے مروان تو وہی ہے کہ تیرے باپ پر اللہ کے رسول نے اس وقت لعنت بھیجی جب تو اس کے صلب میں تھا۔ حضرت عائشہ کو یہ گمان تک نہ تھا کہ مستقبل میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہونے والی لعنت کو رحمت سمجھیں گے۔ اہم نکات میں کہتے ہیں، نمبر 1 انسانی قدروں سے محروم شخص راہ راست پر نہیں آتا، خواہ اس کی دعوت دینے والے والدین کیوں